بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج میں احیاء العلوم کے اندر ایک بہت ہی پیاری حکایت پڑھی تو سوچا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، چونکہ موجودہ حالات میں لوگ پریشان ہیں، کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے اس کے اندر تسلی ہے کہ جو مالداروں کے مال کو دیکھ کر اور اپنی غربت کو دیکھ کر دل جلاتے رہتے ہیں۔ تو اس حکایت کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم آتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے ہمیں آخرت میں اس کا ایک اچھا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ بہت ہی پیاری حکایت کون سی ہے آپ بھی سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو بھی تشفی اور تسلی ملے گی۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی سمندر کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جال پانی میں پھینکا، تو جب باہر نکالا تو ایک مچھلی بھی اس کے اندر نہیں تھی۔ اب تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور شکاری کو دیکھا کہ جس نے شیطان کا نام لے کر جال کو پانی کے اندر پھینکا تو اس کے اندر اتنی ساری مچھلیاں آ گئیں کہ اس کا وزن کرنا، اس کو اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ مجھے علم ہے یہ سارا کچھ تیری طرف سے ہوا ہے، لیکن میں یہ راز جاننا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ یہ بات توجہ سے سنیے گا، خصوصاً وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، کاروبار نہیں ملتے، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کا جو آخرت میں مقام ہے وہ دکھاؤ۔ اب جس نے بسم اللہ پڑھی تھی اور جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی، اس کا جو آخرت کا جب مقام اس کو دکھایا گیا، اس کی عظمت اور اس کی شان، اور اسی طرح جو دوسرا بندہ تھا جس نے شیطان کا نام لے کے مچھلیاں پکڑی تھیں، اس کی آخرت کے اندر بہت زیادہ رسوائی کا مقام، ذلت کا مقام دکھایا گیا۔ تو اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں، باری تعالی ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ میرے محترم بھائی، جب یہ میں نے حکایت پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم دنیا کی مشکلات پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں امن چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہم مشکلات کے قابل نہیں ہیں، ہماری دنیا کی مشکلات بھی دور فرما، دنیا میں بھی ہمیں تنگی نہ لا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو دنیا میں کوئی تنگی آ جاتی ہے، کاروبار بند ہے، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، تو یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دیں کہ یہ دنیا 4 دن کی فانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ پاک مجھے مرنے کے بعد آخرت میں بہت زیادہ عظمت اور شان عطا فرمائے۔ تو یقیناً جو دنیا کے اندر پریشان ہوگا، اللہ پاک اتنی ہی خوشیاں اس کو جو ہے وہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور جو آپ بات ذہن میں رکھیے، جو دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دست ہوگا آخرت کی آسانیوں کو دیکھے گا، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی مصیبت پہنچی؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی مشکل پہنچی نہیں ہے۔ اسی طرح جو دنیا میں سب سے زیادہ راحت والی زندگی گزاری ہوگی، وہ آخرت کی ایک تھوڑی سی تکلیف کو دیکھے گا اس کو تکلیف پہنچے گی تو دنیا کی ساری راحتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں تجھے کوئی سکون ملا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی سکون نہیں ملا، میں تو ہمیشہ جو ہے وہ پریشانیوں میں رہا ہوں۔ تو آج کی یہ حکایت، یہ درس ان لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ اپنے دل کو تسلی دیں کہ دنیا 4 دن کی فانی ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارے لیے آخرت میں اس کے لیے بے شمار اجر رکھا ہوا ہو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔